بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہومیو ایرا، اور ہومیو ایرا میں جو ہماری آج کی ڈرگ پکچر ہے وہ ہے کینابس انڈیکا، ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کی دوائی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور آپ کے نالج میں یہ اضافے کا باعث بنے گی۔ تو اس کی جو بات کرنے سے پہلے میں نے کل اپنی ٹائم لائن، اپنی فیس بک آئی ڈی پہ اپنے ایک جرمن دوست کی جو پوسٹ ہے وہ شیئر کی، تو اس کا جو چھوٹا سا جو متن ہے وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، تو پلیز ذرا غور سے سنیے گا۔ چرس کے بارے میں، یعنی کینابس انڈیکا، گانجا اور اس کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے، چرس کے بارے میں بہت سی خرافات ہیں۔ ہم واضح کرتے ہیں کہ سچ کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ جب ذمہ داری سے استعمال کی جائے تو چرس صحت مندی میں اضافہ کر سکتی ہے۔ بھنگ کے بارے میں خرافات اور سچائیاں۔ چرس کے بارے میں پہلا افسانہ یہ ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں واحد میں بات کرنی ہے، جمع میں نہیں، کیونکہ چرس کی لاکھوں مختلف اقسام ہیں۔ ہر ایک کی اپنا معیار ہے، اور اس معیار کے حوالے سے جو اس کے اثرات ہیں وہ بھی مختلف ہو سکتے ہیں۔ اس کی غیر جانبدار شکل میں علاج کے نقطۂ نظر سے چرس دنیا کی سب سے محفوظ دوا ہے۔ جی ہاں، یہ میں نہیں کہہ رہا، اس کا جو حوالہ ہے وہ ہے لیسٹر گرینسپون، پروفیسر ہارورڈ یونیورسٹی، میساچوسٹس، امریکہ۔ یہ ان کی جو تحقیق ہے یہ وہ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ ہاں، اگر آپ کو اس کے بارے میں مزید اگر جاننا ہے تو میری فیس بک آئی ڈی محمد گلزار، یا وہاں پہ وزٹ کر سکتے ہیں، یا پھر میں نیچے اپنے اسی ڈسکرپشن میں اپنی فیس بک آئی ڈی کا جو لنک ہے وہ میں شیئر کر دوں گا، آپ مزید بھی وہاں جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، ایک بات بڑی جو اہم ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ کینابس انڈیکا اور سٹائوا کے بارے میں بہت سے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ بہت سے مصنفین نے دونوں کو یکجا کر دیا ہے، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ میرا جو ذاتی تجربہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کینابس انڈیکا جو ہے وہ ذہنی علامات کی لائبریری ہے۔ جی ہاں، بہت سے مصنفین نے، کسی نے 500 علامات لکھی ہیں، کسی نے 250 علامات لکھی ہیں، کسی نے کتنی علامات لکھی ہیں، لیکن میں کینابس انڈیکا کو ذہنی علامات کی لائبریری تصور کرتا ہوں۔ اور کینابس سٹائوا، اس کا جو تعلق ہے یا جو دائرہ کار ہے وہ گردے اور مثانہ اس کے زمرے میں آتے ہیں، اور جنس کے حوالے سے یہاں پہ کتنا بڑا فرق نہیں ہے، صرف نر اور مادی کا فرق ہے۔ اب میں نہیں بتاؤں گا کہ نر کون سی اور مادی کون سی ہے، لیکن یہ چیز آپ غور کریں تو یہیں پہ سوال ہے، یہیں پہ اس کا جواب ہے۔ ایک مادی ہے اور ایک نر ہے۔ اچھا، کچھ مصنفین نے اس کو بالکل ہی ترک کر دیا، بالکل اس سے نا امید ہو گئے۔ اب کیوں نا امید ہو گئے؟ کہ اس کی جو ذہنی علامات ہیں وہ کثرت اور غلط ملت ہونے کی وجہ سے جو لاحق ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جس طرح موجود ہومیوپیتھی جناب ڈاکٹر سموئل ہانیمن صاحب فرماتے ہیں کہ اوپیم کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ اس کی علامات کس طرح اگلے لمحے کس طرف جائیں گی، تو یہاں پہ بھی سیم اس کی کنڈیشن بھی ایسے ہی ہے۔ پیارے دوستو، ہم کسی بھی دعا کو بار بار پڑھ لیں، اس کی علامات کو 100 بار پڑھ لیں، رٹ لیں، کوئی فرق نہیں پڑنے والا جب تک ہم خود اسے آزمائش کے مرحلے سے نہ گزار جائیں۔ اب میں اپنی ذاتی بات کرتا ہوں تو میں نے 2011 میں پوست کے پودے یعنی کہ اوپیم پر آزمائش کی۔
یہ بڑے مزے کی جو ہے نا کہانی ہے. میں آپ کو اوپیوم کا جو میری ویڈیو ہوگی میں اس میں اس کا پورا حوال بتاؤں گا. اور یہ جو کینابس انڈیکا ہے اس کی بھی میں نے کسی بھی کتاب سے اس کا کوئی ریفرنس میں نے کوٹ نہیں کیا، نہ اس کو میں نے پڑھا ہے. یہ ساری کی ساری اپنی ذاتی پروونگ ہے. اس میں میرے جو چند دوست یار بھی شامل ہیں، کیونکہ اکیلے کوئی بھی چیز کی ہم پروونگ نہیں کر سکتے. اس کے لیے بڑے اسٹیمنے کی اور بڑے دل گردے رکھنا پڑتے ہیں، کیونکہ اس پہ پھر الزام بھی لگتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. تو یہ آزمائش کرنا اتنا آسان نہیں ہے. اور میں یہاں پہ بھی اس بتاؤں گا کہ کینابس انڈیکا کی کیا کیا علامات آئیں، اور اس کا دائرہ کار بہت وسیع ہے. اس پہ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ایک کتاب لکھی جائے نا تو الحمدللہ بڑے آرام سے ایک آدھ کتاب اس پہ بن سکتی ہے، ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن چونکہ ہم جیسے میں نے ابھی پہلے کہا کہ کینابس انڈیکا ذہنی علامات کی ایک لائبریری ہے، تو اس لائبریری کو ہم اس چھوٹی سی ویڈیو میں کس طرح سمائیں گے؟ یہ ممکن نہیں ہے. تو پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں حسب وعدہ آپ کے ساتھ کہ میں نے صرف 2-3 پوائنٹ آپ کو ایسے دینے ہیں جس پہ آپ اس کو سمجھ جائیں گے، آپ اس کی ماہیت کو سمجھ جائیں گے، آپ اس کی جو پرائمری سیکنڈری ایکشن ہے اس کو بھی سمجھ جائیں گے. تو آج یہاں پہ بھی میں نے صرف اس کو اسی انداز پہ دیکھا ہے کہ اس کے پرائمری ایکشن کو، کیونکہ یہ اڈیکٹیبل ہے، نشہ آور جنس ہے، اس کی اڈیکشن کو اور سیکنڈری ایکشن کو، یہ تھوڑا سا جو ابھی تک میرے دماغ میں آ رہی ہیں میں نے ان کو وہ ڈسکس کرنا ہے. اگر میں اپنی ڈائری کو دیکھوں تو شاید اس میں تو بہت زیادہ اس کی علامات آئیں گی. تو پرائمری ایکشن اس کی جو ہے نا اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا پرائمری ایکشن کیا ہے. اس کے استعمال کے وقت ہلکی سی ذہنی تبدیلی محسوس ہوئی، کانوں میں شائیں شائیں کا احساس، جیسے جن کو بالوبا میں ہوتا ہے کہ کانوں میں سائیں سائیں کی آوازیں آتی ہیں. دماغ اڑتا ہوا محسوس ہوگا، ذہن خوش، خیالات قریباً نہ ہونے کے برابر، ایک انجانی خوشی، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گلا خشک، جو بات ذہن میں بیٹھ گئی سو بیٹھ گئی. روتا ہے تو روتا ہی چلا جاتا ہے، ہنستا ہے تو ہنستا ہی چلا جاتا ہے. شدید بھوک، کھانے پر بیٹھ گیا تو کچھ ہوش نہیں ہے کہ کتنا کھایا جا رہا ہے. بے ربط گفتگو میں کوئی ربط نہیں ہے، بلکہ جو چیز دماغ میں آ گئی وہی بیان کر دی. جنونی کیفیت. اور کھانا کھانے کے بعد پھر غلبے کی نیند سے بیدار ہونے کے بعد خیالات کی بھرمار. تو یہ ہے اس کا پرائمری ایکشن. جب کینابس انڈیکا کو ایک صحت مند جسم پر آزمایا گیا تو اس صحت مند جسم میں یہ علامات پہلے دن پیدا ہوئیں. اب دوسرے دن کا قصہ سنیں. نشہ. چونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ بھنگ ایک نشہ آور جنس ہے. دوسرے دن عین اسی ٹائم پہ جس ٹائم پہ پہلے دن اس کو استعمال کیا گیا، دوسرے دن اس کی طلب ہوئی. ایک صحت مند جسم کو اس کی طلب ہوئی، کیونکہ گزشتہ جو شام تھی یا صبح کا ٹائم تھا، جو بھی ٹائم تھا، اس وقت کے جو احساسات تھے وہ دوسرے دن بھی ایسے اس کی طلب ہوئی. لیکن دوسرے دن کے استعمال کی جو کیفیت تھی وہ پہلے والے دن کی نہیں تھی. پہلے والے دن جو دن کی کیفیت تھی وہ بالکل ڈیفرنٹ تھی. دوسرے دن جب استعمال کی گئی تو اس کا وہ قصہ پہلے والا نہیں تھا. البتہ اس میں مزید بڑھاوتی تھی. دماغ بڑا کھلا ہوا محسوس ہو رہا ہے اور بڑا مطمئن اور ہلکا پھلکا، تو اس طرح کی کیفیت تھی، لیکن پہلے دن والی کیفیت نہیں تھی. اور دماغ ایسے کھلتا ہے، جیسے ایسے محسوس ہوتا ہے، ایسا احساس ایسے ہوتا ہے جیسے باہر کی دنیا کچھ اور ہے اور اندر کی دنیا کچھ اور ہے.
تو یہ اس کے دوسرے دن کی، یہ تو ایڈکشن شروع ہو گئی۔ اب تیسرا دن ہم آگے چلتے ہیں۔ سیکنڈری ایکشن میں اس کا جسمانی احساسات بہت کم پائے جاتے ہیں، محسوس نہیں ہوتا، کہیں چوٹ بھی لگی ہے، کہیں درد ہے بھی تو وہ محسوس نہیں ہوتا۔ یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ بھنگ کا خوابوں کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں اور وہ بالکل ٹھیک حالت میں ہے۔ اسے اپنے اندر خیالات پیدا ہوتا ہے کہ یار یہ جو میں کر رہا ہوں، یہ جو کچھ بھی کر رہا ہوں یہ ایکوریٹ ہے، اس میں بھنگ کا کوئی تعلق نہیں ہے یا کوئی اس کی خصوصیات کچھ بھی نہیں ہے، یہ میں خود کر رہا ہوں۔ تو یہ اس کا ایک احساس ہے، اور وہ جو گفتگو کر رہا ہے وہ بڑی معقول گفتگو کر رہا ہے، اس میں کوئی بے ربطی نہیں ہے، کچھ ایسی وہ چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد اب آگے کی بات دیکھیں، اس کے بعد مبالغہ امیزی کی کئی داستانیں شروع ہو جاتی ہیں، تخیلات، احساسات، جذبات، فہم و ادراک میں انتہا درجے کی مبالغہ امیزی، وقت ٹھہرا ہوا محسوس ہوتا ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی نئی دنیا میں ہے، جو اپنے اندر کا جو ماحول ہے وہ کچھ اور محسوس ہو رہا ہے، جو باہر کی دنیا ہے وہ کچھ اور محسوس ہو رہی ہے۔ خیالات بھی آ رہے ہیں لیکن خیالات بہت ہائی جو سٹینڈرڈ ہے یا ہائی پیمانے کے ہیں، اس طرح کے خیالات آ رہے ہیں۔ کھپ کھپی ہے جسم پر، کھپ کھپی طاری ہے، اور خوف، ایک خوف کی جو کیفیت ہے وہ بھی ہے، اور سر میں ہلکا ہلکا درد بھی محسوس ہو رہا ہے۔ یہ اس کی جو بات کی جو علامات ہیں، یہ وہ علامات ہیں جو زیادہ پائی گئی ہیں، زیادہ محسوس کی گئی ہیں۔ ادروائز تو میں نے کہا نا، تو یہ تو علامات کی لائبریری ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اس کو ہم کس طرح ایک 10-12 منٹ کی ویڈیو میں سمو سکتے ہیں، وی کانٹ امیجن۔ لیکن میں ایک آخر پہ آپ کو ایسی چیز دوں گا کہ آپ اس کی ذہنی علامات کی جو انتہا ہے اس کو 100% نہیں تو کم از کم 60-70% سمجھ جائیں گے کہ یہ کینابس انڈیکا بیسیکلی چیز کیا ہے۔ ہماری ساری گفتگو ایک طرف، ہماری ساری جو کتابی علم ہے وہ ایک طرف، میں صرف اپنے استاد محترم ڈاکٹر گلزار احمد صاحب، ان کی ایک فکرہ میں آپ کو بتاؤں گا جو انہوں نے کینابس انڈیکا کے بارے میں بولا ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کینابس انڈیکا کیا چیز ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کینابس انڈیکا نبوت کے دعوے دار دماغوں کی دوا ہے۔ سوچئے اور غور کیجئے۔ پیارے ہومیوپیتھ، پیارے ہومیوں کے دل دادا دوستو، یہ کوئی معمولی گیم نہیں ہے۔ یہ پروو کرنا اور پھر اس منزل تک پہنچنا یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے۔ وہ ایک جگہ پہ فرماتے ہیں، چلیں تھوڑا سا آپ کا میں ٹائم لوں گا، وہ ایک جگہ پہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ مقام بھی دیکھا جہاں پہ غلام احمد صاحب قادیانی انہوں نے جو نبوت کا دعویٰ کیا، میں نے وہ مقام بھی اپنے اندر دیکھا، اور جہاں سے اقبال صاحب خود ہی کا جو فلسفہ دے رہے ہیں وہ بھی میں نے اپنے اندر دیکھا، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی قرآن بچا گیا اور اقبال صاحب کو بھی قرآن بچا گیا، کہ ہم کسی چیز کو بھی قرآن سے باہر نہیں لیتے، ہم مبالغہ آرائی پہ یا تخیلات پہ نہیں جاتے، ہم بڑے دلائل اور ایک سسٹم کے ساتھ چلتے ہیں جیسے قرآن کہتا ہے، اور اس پہ تحقیق کے ساتھ۔ میرے خیال میں اس سے آگے میں نہیں بول سکتا کہ ایک شخص نبوت کے دعوے تک پہنچتا ہے تو وہ کیسا دماغ ہوگا؟ آخر اس کے پاس کچھ نہ کچھ، اس کے تخیل میں، اس کے مبالغے میں کچھ چیز تو ہے نا، تب وہ اس مقام تک پہنچتا ہے نا۔ تو یہ ہے کینابس انڈیکا۔ امید ہے آپ محظوظ ہوئے ہوں گے۔ کسی قسم کا کوئی اس حوالے سے کوشچن ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور مینشن کیجئے گا۔
اپنی صحت کا خاص خیال رکھیے گا، کیونکہ آپ کی ساری خوشیاں آپ کی صحت سے وابستہ ہیں۔ بہت شکریہ۔